مفتی صاحب ان کو انگلش اور میتھمیٹکس پڑھائے ورنہ ان کو نوکری نہیں ملے گی. میں نے کہا الحمدللہ انہوں نے تمہاری نوکری کرنے کے لیے قرآن نہیں پڑھا, انہوں نے تمہاری نوکری کرنے کے لیے علم دین نہیں پڑھا. اور یہ تو کمری والے کی بارگاہ کے نوکر ہیں, یہ جنگل میں بھی بیٹھ جائیں اللہ اس کا وہاں بھی انتظام کرے گا. یہ کتنے اولیاء اللہ ان سیدی راجا گنج بصری اکیری بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ حضور خواجہ خاصان نعیم الدین چشتی اکیری کتنے اولیاء اللہ تھے جنگلوں میں بیٹھے دور دراز علاقوں میں چھوٹے چھوٹے قصبوں میں. آج اللہ نے اولیاء اللہ کی برکت سے ان شہروں کو آباد فرما دیا, جنگلوں کو آباد فرما دیا. یہ کہاں بیٹھے رزق والے پیسے والے ہاتھ باندھ کے وہاں قطاریں لگا کر کھڑے ہو. اس لیے کہ علم دین پڑھنے والا تمہاری نوکری کی نیت سے تھوڑا پڑتا ہے. یہ تو علم دین اس لیے حاصل کرتا ہے کہ میرا خدا بھی خوش ہو جائے, میری سرکار مدینے والے بھی خوش ہو جائے. الحمدللہ یہ جتنے بزرگ ہیں, میں بھی جب جس مدرسے میں پڑھتا تھا سالن روٹی بہت سادہ, اس کی آپ مثال جتنی بھی کم دے دیں. حضرت صاحب سے کبھی شکایت کرتے تھے, حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ بریلی شریف کے بارے میں وہ فرمایا کرتے تھے طالب علموں کو سمجھانے کے لیے, فرمایا کرتے تھے تمہیں تو سالن مل جاتا ہے, ہم جب پڑھتے تھے تو ہم رات کی روٹی سوکھی ہوئی صبح کبھی مل جاتی تھی تو بھگو کے پانی میں بھگو کے گرم کر کے کھایا کرتے تھے. ان مشکلات کے ساتھ علماء نے علم حاصل کیا اور پھر ساری زندگی لگا کے لوگ اپنے لیے مانگتے ہیں کہ خدا مصطفیٰ کے دین کے لیے مانگتے, ساری زندگی اسی پہ لگاتے. ایم پی اے ایم ایل اے اللہ ماشاء اللہ بزرگوں کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں. ایم پی اے ایم ایل اے اپنا آپ بناتے ہیں, اپنی بلڈنگیں, اپنی فیکٹریاں, اپنا بینک بیلنس. اور علماء حق جو ہیں یہ دینی مدرسے اور مسجدیں تعمیر کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کا چرچا ہو. الحمدللہ یہ رہے گا, دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا اونچی کرے, کوئی طاقت اسے نہیں مٹا سکتی. انہیں غلط فہمی ہو گئی. رب نے وعدہ کیا اور یہ سورہ مکی ہے, وعدہ اس وقت کیا جب کوئی کافر بے ایمان کہہ رہا تھا کہ آپ شاعر ہیں, کوئی کہتا تھا آپ معاذ اللہ صاحب ہیں, کوئی کہتا تھا آپ مجنون ہیں. اللہ کریم نے ان سب کا رد بھی فرمایا اور محبوب علیہ السلام کو جب فکر لاحق ہوتی تھی تو حضور کو تسلی دی, فرمایا یا رسول اللہ آپ کی بھی حفاظت کریں گے اور آپ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کی بھی حفاظت کریں گے. یہ بات الہی ہے. 7 سال 8 سال کے بچوں کو سینے میں پورا کرنے پر 7 سال 8 سال کی اب وہ رو رہے ہیں بند کرو. اور میں دیکھ رہا ہوں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ اتنا بڑھ رہا ہے کہ پہلے صرف بچے حاصل کرتے تھے, بچیاں بھی قرآن پاک کی حاصل کرتے ہیں. سینکڑوں ہزاروں بچیاں چھوٹی چھوٹی قرآن پاک کی حاصل, قرآن پاک کی عالمہ فاضلہ. بلکہ اب تو یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ وہ اسکولوں والے جو کبھی ہمیں تانے دیا کرتے تھے کہ تم کیا ان پر حروف رٹاتے ہو, میں ان کو مانے کا پتا ہے نہ یہ ہے وہ, اس کا کیا فائدہ ہے. آج وہ انگلش میڈیم اسکولوں والے بھی مجبور ہو گیا وہاں بھی حفظ قرآن کا انتظام. وہ اسکول نہیں چلتا جس میں حفظ قرآن کا انتظام نہیں ہے. میں لاہور کی بات کر رہا ہوں, اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں. بڑے بڑے انگلش میڈیم اسکول باہر بورڈ لگا ہوا ہے, بچوں کو ساتھ قرآن پاک حفظ کروانے کا بھی انتظام. یہ ہے خدائی انتظام, اللہ کا وعدہ ہے. محبوب ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے, ہم اس کی حفاظت کریں گے. جب خدا اس کی حفاظت کر رہا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا سکتی ہے, کوئی اس کی آیت بدل سکتی ہے. ان کا تھنک ٹینک یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کچھ آیتیں بدل دو, معاذ اللہ سے. وہ کہتے ہیں جب تک یہ جہاد والی آیتیں قرآن میں موجود ہیں دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی. معاذ اللہ, قرآن دہشت گردی کی طرف دے رہا ہے. معاذ اللہ سننا معاذ اللہ. ان آیتوں کو بدلو. کبھی کبھی بات دل والی زبان میں بھی آ جاتی ہے. اللہ کی فرماتا ہے جو کچھ یہ زبان سے نکالتے ہیں یہ تھوڑا ہے, ان کے دلوں میں تو بغض بھرا ہوا ہے, بہت زیادہ بغض ہے. یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے, بدن
بولے یار اونچی آواز، ساری دنیا مل کے قرآن کی کوئی ایک زیر ضرور بھی بدل سکتی ہے؟ نہیں بدل سکتی انشاءاللہ۔ یہاں آپ جو قرآن پڑھتے ہیں تو یہ آپ تجربہ کریں، یہاں سے نکلے میدان سے پشاور، پشاور سے اسلام آباد، اسلام آباد سے جہاز میں بیٹھے برطانیہ، برطانیہ سے ہوتے ہوتے آپ امریکہ، امریکہ سے آئے مدینہ طیبہ یا مکہ شریف۔ جو قرآن آپ مردان کی مسجد میں یہاں جامعہ قادریہ میں پڑھیں گے، اللہ کی قسم پوری دنیا پھر لیں اور پھر کہ آپ مدینہ مکہ چلے جائیں، جو قرآن آپ یہاں پڑھتے جائیں گے وہی قرآن وہاں ہوگا۔ زیر زبر کا فرق بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد انجیل یہاں اور ہے، برطانیہ میں اور ہے، ہالینڈ چلے جائیں وہاں ڈچ میں اور ہے، فرانس چلے جائیں وہاں فرانس میں انجیل اور ہے، ہر جگہ بدل رہی۔ قرآن کی زبان بھی وہی ہے، زبر زیر بھی وہی ہے۔ جو یہاں کے حافظ قرآن کے سینے میں قرآن ہے وہی مدینہ منورہ کے حافظ قرآن کے سینے میں ہے، وہی امریکہ میں حافظ قرآن کے سینے میں۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے نہ بدل سکی ہے نہ بدل سکے گی انشاءاللہ۔ اس میں دینی مدارس کا بہت بڑا کردار ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں ان کو اللہ نے دیا ہے، اگر وہ چاہتے ہیں خدا و مصطفیٰ خوش ہو جائے تو میں کہتا ہوں دینی ادارے بناؤ، اپنے مسلک کے مدارس کو مضبوط کرو، آپ کے مسلک کے مدارس مضبوط ہوں گے، آپ دینی لحاظ سے بھی سیاسی لحاظ سے بھی مضبوط ہوں گے۔ لیکن ہم اپنی طرف چل نکلے ہیں بڑی معلومات کے ساتھ، ہم جس طرف چل نکلے ہیں ہم جدائی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں ساری رات محفل ناز، ایک محفل ناز میں 20 عمرے کے ٹکٹ، لاکھوں روپیہ خرچ، اور جو سنمبر ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، وہ آگے مسجد میں بیٹھے نہ کھانوں میں 5,000 روپیہ پھینکتے، وہ عاشق رسول ہم سرٹیفکیٹ دے دیتے حاجی صاحب عاشق رسول ہیں۔ لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ میں ہر جگہ یہ کہہ رہا ہوں، ایک لاکھ کو ایک رات کی 4 دن اس نے ٹائم دیا ہوا ہے، وہ لاکھ روپیہ ایک رات کا کما رہا ہے، یا 10 لاکھ یا 20 لاکھ، اور ایک ہمارا مدرس، ایک ہمارا عالم، ایک ہمارا امام خطیب 2 لاکھ روپیہ مہینے، پورے مہینے 3,000 تک 4,000 تک۔ اب مادیت بھی ہر ایک شخص کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایسے حالات میں کوئی صرف ناخواں بننا پسند کرے گا یا عالم بنے گا؟ عالم کون بنے گا؟ جب ہمارا میں کہتا ہوں وہ جو ناخواں کو وہ پیسے لٹا رہا ہے، اگر وہ واقعہ عاشق رسول ہے تو کبھی اسے ایسا بھی چاہیے تھا کہ کسی دینی ادارے کے مدرس کو جا کے کہتا حضرت آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، 10,000 روپیہ میں آپ کی بارگاہ میں آپ کے نذرانے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ کسی کی خدمت کرتا جا کے خاموشی سے خدا و مصطفیٰ خوش ہو جاتے۔ لیکن یہ سارا کام ہمارا تو نمائشی ہو رہا ہے، ویڈیو بن رہی ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں میں پیسے چلا رہا ہے، پیسہ پھینک رہا ہے۔ کچھ اپنی عادتوں کو بدلنا ہوگا، دینی مدارس کی طرف آنا ہوگا، جنہیں اللہ نے دیا ہے وہ تہیا کرے کہ ہم نے اپنے دینی اداروں کو ہم نے چلانا ہے۔ آپ عالم نہیں بن سکے، آپ کے پیسے سے آپ کی رقم سے اگر کوئی ایک عالم بن جائے گا تو انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ آپ حافظ نہیں بن سکے، آپ کے اخراجات سے ایک آپ کے قرآن بن جائے گا، قاری بن جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں یہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ دینی مدارس اس وقت اسلام کے کریں، پوری دنیا کی نظر ان پہ لگی ہے کہ کسی طرح ان کو ختم کرنا ہے، ان کو مٹانا ہے۔ ہماری بھرپور جدوجہد ہونی چاہیے کہ جتنا طاقت کے ساتھ، جتنا زور کے ساتھ وہ دینی مدارس کی مخالفت کر رہے ہیں، اتنا زور اور طاقت کے ساتھ ہم ان کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم کہیں کہ تم دشمن ہو، مخالف ہو، ہم یہ چلائیں گے زوردار، اور اس پہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے تو اس کا دین ہے، اسے باقی رکھنا ہے، اس نے حفاظت کرنی۔ 3 جگہ قرآن پاک کی ایک ہی آیت 3 جگہ، 10ویں پارے میں، 26ویں پارے میں اور 28ویں پارے میں۔ بعد الہی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بعد الہی سارے بزرگ کو لما بیٹھے ہوئے میری تعریف کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے ارشاد فرما رہا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔
کہ وہ کتنا پاور والا ہے. فرمایا تو اس کی پاور دیکھنی ہے تو دیکھو رب وہ ہے جس نے کملی والے جیسا عظیم الشان رسول بھیجا ہے. جب رسول کی پاور یہ ہے تو اشارہ کرے ڈوبا ہوا سورج واپس آتا ہے, اشارہ کرے چاند پر ٹکڑے ہو جاتا ہے, درخت جانور سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب رسول کی پاور یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو بھیجنے والے رب کی پاور کیا ہوگی؟ فرمایا کیجیے ہاں, اور ہدایت کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کے دین کو سارے دینوں پہ